السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ایک بہت ہی خوبصورت تمثیل ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہ انسان جب غفلت کا شکار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کہ بادشاہ اپنے وزیر کو ایک خاص مقصد کے لیے، ایک خاص مشن کے لیے روانہ کرتا ہے، اس وارننگ کے ساتھ، یہ خبردار کرتے ہوئے کہ اگر شام سے پہلے تم واپس نہ آئے تو تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا، تمہیں مار دیا جائے گا۔ تو وزیر کو وہ مشن بھی سمجھ آتا ہے، بات بھی سمجھ آتی ہے، بادشاہ سے وعدہ بھی کرتا ہے، لیکن راستے کے اندر اسے ایک میلہ لگتا ہوا نظر آتا ہے، بہت بڑا میلہ لگا ہے۔ تو محسوس کرتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے اور میں بڑی آسانی کے ساتھ 1-2 گھنٹے کے اندر فلاں کام کو مکمل کر لوں گا۔ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے میلے میں جاتا ہے، لیکن پھر بھول جاتا ہے کہ بادشاہ نے اس کو کس کام کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ وہ میلہ بڑا اٹریکٹیو، بڑا پرکشش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھول جاتا ہے۔ اور جب میلے والے شام کو میلہ بند کرنے لگتے ہیں تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کسی خاص مقصد کے لیے آیا تھا، لیکن ظاہر ہے اس کا کام مکمل نہیں ہوتا اور بادشاہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو اس دنیا کے اندر ایک مشن کے ساتھ بھیجتا ہے کہ اس کام کے ساتھ تم اس دنیا میں جاؤ اور ایک خاص وقت کے بعد تم نے میرے پاس لوٹ کر واپس آنا ہے، اور اگر یہ مشن مکمل نہ ہوا تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، تم ہمیش کی جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے۔ اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے، عہد الست کے اندر وعدہ کرتا ہے، روحوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اس دنیا کے اندر آتا ہے تو یہ دنیا ایک بہت بڑا میلہ ہے۔ اور وہ کیا سمجھتا ہے، نماز میں تو صرف 5 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ لگتے ہیں، نماز تو میں پڑھ ہی لوں گا۔ اور وہ اس دنیا کے اندر ایسا کھو جاتا ہے کہ اس وقت اس کو سمجھ آتی ہے جب موت کا فرشتہ اس کے سرانے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ مہلت مانگتا ہے، وہ جاد مانگتا ہے، وہ بات مانگتا ہے، کسی طریقے سے مجھے بچا لو تاکہ میں وہ اپنا کام مکمل کر کے اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤں، اللہ کے پاس واپس جاؤں۔ لیکن ظاہری سی بات ہے پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، یہ آنکھ بڑی بدبخت چیز ہے، جب تک بند نہیں ہوتی یہ کھلتی نہیں ہے۔ یہ آنکھ بڑی بدبخت چیز ہے، جب تک ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہوتی یہ صحیح طرح سے کھل نہیں پاتی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی غفلت سے محفوظ فرمائے۔ اب آپ نے ایک کہانی سنی ہے، صرف آپ یہ ایک آیت سنیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ یعنی جیسے قیامت آ گئی نا، پھر ان کو سمجھ آئے کہ ہاں یار ہمیں یہ تو بھول ہی گیا تھا کہ قیامت بھی آنی ہے۔ جب موت ان کے قریب آ جاتی ہے نا تو پھر ان کو یاد آتا ہے ہاں یار ہم بھول ہی گئے تھے کہ موت بھی آنی ہے۔ تو ہم دل کی دنیا اس عنوان کے ساتھ 21 توار دروس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، جس کے اندر ہم ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں میرے بھائی جو آپ کے دل کو یا تو مضبوط کرتی ہیں یا کمزور کرتی ہیں۔ مضبوط دل نہ صرف اپنی ذات کو بلکہ اپنے ارد گرد کی کائنات کو بھی مضبوط کر دیتا ہے، اور کمزور دل نہ صرف اپنی ذات کو بلکہ اپنے ارد گرد چاہے میاں ہو، بیوی ہو، گھر ہو، خاندان ہو، معاشرہ ہو، ملک ہو، وہ اس کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اور آج ہم جس پہ بارے میں گفتگو کر رہے ہیں میرے بھائی وہ غفلت ہے۔ یہ عام ایک لفظ ہے، لیکن یقین جانیں تفصیل کے اندر جب جائیں تو لوگ کہتے ہیں ہم نے پہلی بار اس کی تفصیلات سنی ہیں۔ غافل دل کا ہونا، غفلت کا شکار ہو جانا، یہ تو ہم نے بہت سنا ہے، لیکن اس کی تفصیلات جب ہم سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم میں سے ہر دوسرا بندہ یقیناً غفلت کا شکار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ بڑا سننے کا نقطہ ہے، دیکھیں بنیادی طور پہ بندے کی ساری توجہ اللہ پہ مرکوز ہوتی ہے۔ یعنی جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان فطرت پہ پیدا ہوا ہے، یعنی پیور پروڈکشن ہے، کوئی اس کے اندر گناہ نام کی چیز کوئی نہیں ہے، یعنی ساری کی ساری میرے بھائی انسان کی توجہ اللہ پہ ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا تھوڑا عمر کے حوالے سے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، یا آپ کہہ لیں دور ہوتا چلا جاتا ہے، تو انسان کی بنیادی فطرت تو یہی ہے، لیکن شیطان کی بنیادی فطرت ہے کہ آپ کی توجہ کو بھٹکانا ہے بس۔ یعنی کہ ایمان والے کا بنیادی کام ہے کہ آپ نے توجہ اللہ پہ رکھنی ہے، اور شیطان کا بنیادی کام ہے میں نے رکھنے نہیں دینی ہے، بس یہ اس پوری زندگی کا فلسفہ ہے۔ یعنی شیطان کا بنیادی کام آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے، غفلت کا شکار کرنا ہے، اور اللہ اور پورے دین کا بنیادی کام ہے کہ آپ کی توجہ آخرت پہ رہے، آپ کی توجہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جو حساب کتاب ہونا ہے اس پہ رہے۔ یہ پوری زندگی کا فلسفہ ہے، اور شیطان کا بنیادی کام ہے آپ کو اس توجہ سے ڈسٹریکٹ۔ جیسے ہی آپ میرے بھائی غفلت کا شکار ہوتے ہیں، ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، وہی کام گناہ کا ہوتا ہے، وہی کام انسان گند کرتا ہے، حرام کرتا ہے، کسی حرام کام کا شکار کرتا ہے۔ وجہ کیونکہ اس کی توجہ اللہ سے ہٹ جاتی ہے، اس کی توجہ موت سے ہٹ جاتی ہے،
اس کی توجہ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ہٹ جاتی ہے۔ اس لیے لوگ کیا جملہ بولتے ہیں، تو مرنا بھول گیا، یعنی پہلے ہی جب بندہ لڑائی کر رہا ہو، ماں کے اوپر ہاتھ اٹھانے تک آ گیا میرے بھائی، فوراً ہم پہلا جملہ کیا بولتا ہے، کیا تو مرنا بھول گیا، اور تجھے مرنا نہیں ہے، اسی لیے تو وہ یہ کر رہا ہے میرے بھائی، کیونکہ وہ بھول گیا ہے، اور شیطان ظاہری بات ہے اس معاملے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ دوسری بات دیکھیں، بڑی سننے کی بات ہے، عجیب بات ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان فطرتاً چاہتا ہے کہ وہ توجہ نہ رکھے اس شے پہ جو اس کے لیے اہم ہے۔ وجہ کیونکہ اس کی وجہ سے میرے بھائی اس کو حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کا پیٹ بہت بڑا ہے، مطلب آپ بیٹھتے ہیں تو کرسی کے اوپر آپ باقاعدہ اپنے پیٹ کو رکھتے ہیں، کولیسٹرول کے مسئلے بنے ہوئے ہیں، ہر چیز کے مسئلے بنے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب تھوڑی دیر کے لیے انسان 15-20 منٹ صرف اس پہ توجہ کرے نا، ممکن ہی نہیں ہے وہ رسگلہ کھا لے، ممکن ہی نہیں ہے وہ پھر بھی تیل والی چیزیں کھاتا رہے، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ توجہ اس کو وہ کرنے نہیں دیتی۔ تو اس لیے اس کے لیے لازم ہے کہ اس کی یہ توجہ نہ رہے، وہ ڈسٹریکٹ رہے، وہ غفلت میں رہے، تاکہ جو مرضی کھا سکے، اور وہ ٹی وی دیکھتا رہے، وہ موبائل دیکھتا رہے، وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کے اندر بزی رہے، اور اس کی طرف اس کا دھیان نہ جائے۔ ایسے ہی موت بھی ہوتی ہے، ہر وقت موت کو یاد رکھ کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے فطرتاً انسان موت کو بھولتا ہے، بھولنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ رہ نہیں سکتے، ہر وقت آپ کو شکار ہو، میں پتہ نہیں قدم اٹھاؤں مر جاؤں گا، باہر جاؤں تو مر جاؤں گا، گاڑی کے نیچے آ جاؤں گا، ظاہر سی بات ہے وہ خوف کے اندر زندہ رہے گا اور زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے میرے بھائی فطرتاً انسان توجہ کو ہٹاتا ہے تاکہ گناہ کر سکے، توجہ کو ہٹاتا ہے تاکہ کرپشن کر سکے، کیونکہ جیسی توجہ ہوتی ہے میرے بھائی، آپ رشوت لینے والے کو صرف یاد کروائیں کہ میرے بھائی یہ حرام کا پیسہ ہے، تو نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، گالی آئے گی آگے سے، اتنی سختی سے وہ بدتمیزی کرے گا میرے بھائی، ہو سکتا ہے آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دے، گارڈ کو بلوا کے آپ کو باہر پھینکوا دے، بھلا کیوں؟ کیونکہ توجہ ہوئی ہے ایک دم سے، آپ نے اس کی توجہ واپس لے کے آئے میرے بھائی، اور وہ حقیقت سامنا نہیں کرنا چاہتا، وجہ 20 سال سے لے رہا ہے، 15 سال سے لے رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے میں نے کتنے گناہ کیے، میں سامنا کروں گا، نہ صرف چھوڑنی پڑے گی بلکہ توبہ کر کے اللہ کے پاس واپس جانا پڑے گا، اور یہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے توجہ رکھو ہی نہ۔ ایسا بندہ نہ ہم نے وابڈا کے لیسکو کے کسی دفتر میں برداشت کرنا جو شریف ہے، وجہ کیونکہ وہ ہمیں یاد کراتا ہے کہ تو کیا کرپٹ ہے، تو کیا رشوت خور ہے، وہ اس کو کیا کرتے ہیں، جھکتے مارتے ہیں، اس کا جینا دوبر کر دیتا تاکہ یہاں سے بھاگ جائے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات اس زمانے میں بڑی اہم بات ہے، یہ جو دور ہے میرے بھائی جس میں ہم زندہ ہیں، جو نوجوان بیٹھے ہیں، اس کو اگر ایج آف ڈسٹریکشن کہا جائے نا تو غلط نہیں ہوگا، غفلت کا دور ہے یہ۔ صرف ایک مثال کے طور پر آپ کو ایک بات بیان کر رہا ہوں، میں ابھی انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا تھا کہ اس وقت دنیا میں جو کھیلے جانے والے کھیل ہیں نا، صرف 8000 کے قریب ہے میرے بھائی۔ کتنے؟ کرکٹ ان میں سے ایک ہے صرف، کتنے کھیل ہیں بھائی بولیں؟ 8000، اور ہر کھیل اپنی ایک دنیا ہے، ہر کھیل کے اپنے ہیرو ہیں، ہر کھیل کے اندر اپنا ایک پیسہ، اپنا ایک گراؤنڈ، اپنی ایک پوری، اور 8000 ہیں ٹوٹل، جن میں سے 200 تقریباً انٹرنیشنل لیول پہ کھیلے جاتے ہیں، اور ہر ایک کھیل کے کیا ہیں میرے بھائی، سارے کے سارے فینز ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت ان چیزوں کے بارے میں کیا کرتے دیکھتے رہتے ہیں۔ صرف کھیلوں کی بات ہو رہی ہے، چینلز جو ہیں ٹی وی چینل، یہ نہیں جو موبائل پہ انٹرنیٹ پہ، صرف جو ٹی وی چینل جو ٹی وی پہ آتا ہے، 25,000 سے زیادہ دنیا میں چینلز ہیں، 25,000۔ رشیا کے اندر صرف 7,000 چینل ہیں میرے بھائی، ٹی وی چینل، سبحان اللہ۔ اور یوٹیوب جو ہے، جن لوگوں کو پتہ ہے انٹرنیٹ کے اوپر جو یوٹیوب ہے، جتنا مواد اس کے اوپر پڑا ہوا ہے نا میرے بھائی، یعنی جتنی ویڈیو اس کے پڑی ہوئی ہیں، 17,000 سال، سارے بھائی بولیں کتنا؟ بھائی بولیں ایک دفعہ سارے پلیز، کتنا؟ 17,000 سال لگاتار دن رات آپ ویڈیو دیکھتے رہے، ختم نہیں ہوں گے۔ 17,000 سال کا ڈیٹا صرف یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے۔ ابھی فیس بک کی بات نہیں کی ہے، ابھی باقی ساری ویب سائٹس کی بات ہے، صرف یوٹیوب کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو ہمیں تاریخ معلوم ہے، جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے، 6 سے 8,000 سال ہوئے آدم کو آئے ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک تقریباً 7-8,000 سال ہیں، اور 17,000 سال صرف یوٹیوب پہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اتنی میرے بھائی یہ ایسی دنیا جس پہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں ایسے ذرائع ہیں جس کا مقصد ہے آپ کی توجہ اللہ سے ہٹا دینا، آپ کی توجہ کو اللہ سے پرے کر دینا۔ یاد کریں شروعات میں میرے بھائی 2-4 وجہ ہوتی تھی جس کی وجہ سے توجہ، کبڈی کا میچ ہو رہا ہے سال میں ایک دفعہ، آپ سمجھ رہے ہیں، کبھی ایک دفعہ چھوٹا موٹا گلی ڈنڈا ہو رہا ہے، اب ایک ہی وقت میں 25,000 نہیں 25,000 جگہ سے آپ کو کیا آ رہی ہیں باتیں کہ کھیلو کودو یہ سارا کام کرو، تو انسان کتنا ایک اس سے مقابلہ کر پائے گا، اس سیلاب سے کتنا ایک مقابلہ کر پائے گا۔ اس لیے یہ دور ہی میرے بھائی کیا ہے، غفلت کا دور ہے۔ جتنی غفلت کے ڈسٹریکشن کے ذرائع آج موجود ہیں، تاریخ میں میرے بھائی اتنے زیادہ ذرائع موجود نہیں تھے۔ چوتھی بات، یہ اہم کیوں ہے کہ آپ کی توجہ اللہ پہ رہے، یہ اہم کیوں ہے؟ اس لیے نماز کے اندر آپ دیکھیں خشوع خضوع،
یہ بڑی سننے کی بات ہے، لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے، وہ واجب ہے۔ یعنی جیسے ہی آپ کو دکان کا خیال آئے اور ایک دم سے آپ کو خیال آئے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو میرے بھائی لازم ہے کہ آپ نے نماز کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے 3 دفعہ، کبھی سائڈ پہ کیا کرنا ہے، آپ نے تھو کرنا ہے، کیونکہ توجہ رکھنی ہے نماز کے اندر۔ یعنی جان بوجھ کے آپ اپنی توجہ کو غائب نہیں کر سکتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سنیں، جس چیز پہ انسان کی توجہ ہوتی ہے وہی اس کی نظر میں حقیقت ہوتی ہے۔ دوبارہ سنیں میرے بھائی، جس چیز پہ اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے نا، وہی اس کی زندگی میں اصل حقیقت ہوتی ہے۔ وہی چیز اس کا پھر آخر میں خدا بن جاتی ہے۔ وہی چیز اس کو بتاتی ہے تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جس پہ توجہ کیا ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ ہر وقت جب ہم لڑنے مارنے دھاڑنے والی فلمیں دیکھتے ہیں اور اسی طرح خبریں دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا لگتا ہے پورے پاکستان کے اندر قتل ہو رہے ہیں، پورے پاکستان کے اندر کرائم جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا، جرم بہت زیادہ بڑھ گیا۔ وجہ کیونکہ اب ہر وقت یہی دیکھتے ہیں اور وہی چیز آپ کی حقیقت بن جاتی ہے۔ حالانکہ اب عام بندے ریڑھی والے سے پوچھے تو نے آخری قتل کب دیکھا تھا، اس نے زندگی میں سنا تک نہیں اپنے محلے میں، اپنے علاقے کے اندر، لیکن اس کو دیکھ دیکھ کے آپ کو کیا لگنے لگ جاتا ہے، یہی حقیقت ہے۔ ایک بندہ جس کا پیسہ حقیقت بن جاتا ہے کہ اصل چیز پیسہ ہے، اب وہ رات کو سوتے وقت صبح کی پلاننگ یہ نہیں کر رہا ہوتا کہ میں نے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، وہ پلاننگ یہ کر رہا ہوتا ہے میں نے پیسہ کیسے بڑھانا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی ساری توجہ کس چیز پہ ہے، پیسے کے اوپر توجہ ہے۔ جس نوجوان کی ساری توجہ لڑکی کے اوپر ہے میرے بھائی کہ مجھے یہ لڑکی چاہیے، تو اس کی ساری توجہ اس پہ میں تیرے عشق میں فنا ہو جاؤں گا، تیرے لیے ماں باپ چھوڑ دوں گا، 7 سمندر چھوڑ کے آ جاؤں گا، سب کچھ وہ اس کے لیے کرنا ہے، جان دینے تک آ جاتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے جب وہ نہیں ملتی تو شراب پیتا ہے، کس کے لیے؟ توجہ بھٹکانے کے لیے، کیونکہ اب اس کو پتا ہے وہ مر چکی ہے، وہ مجھے نہیں مل سکتی، یا اس کی شادی ہو گئی وہ مجھے نہیں مل سکتی۔ تو جس چیز پہ آپ کی توجہ ہوتی ہے نا میرے بھائی، وہی چیز آپ کی زندگی کی حقیقت بن جاتی ہے۔ اور جیسے ہی آپ وہ توجہ کو ہٹاتے ہیں میرے بھائی تو ظاہری بات ہے وہ حقیقت گم ہو جاتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے وہ توجہ میرے پہ رہے، اللہ چاہتا ہے وہ توجہ اللہ پہ رہے، اور اس کے لیے اللہ نے اسلام نے نظام میں کیا بنایا ہے؟ نماز۔ نماز میرے بھائی واحد نظام ہے اسلام کا جو آپ کو غافل ہونے ہی نہیں دیتی۔ وجہ کیونکہ ہر تھوڑی دیر بعد دنیا چھوڑ کے کدھر جانا ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہر تھوڑی دیر بعد دنیا چھوڑ کے کدھر جانا ہے؟ اللہ۔ کم از کم آدھا گھنٹہ اللہ کے ساتھ بتا کے آنا آپ نے۔ وجہ تاکہ آپ غافل نہ ہو جائیں، آپ ڈسٹریکٹ نہ ہو جائیں کہ دنیا میں تم کیوں آئے ہو اور کیوں جا رہے ہو۔ یہ بنیادی مقصد ہے۔ اب آپ قرآن کی آیت سنیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، دیکھنا کہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ ہر وقت اللہ کے ذکر کا کرنا مشکل کام ہے میرے بھائی۔ آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، اس میں اللہ کا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کرکٹ کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑنی بھائی، کرکٹ کی وجہ سے کچھے پہن کے نہیں چلنا کہ تم بے حیائی کرنے لگ جاؤ، کرکٹ کی وجہ سے آپ نے روڈ بلاک نہیں کرنا ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ غافل نہیں ہوئے، آپ کرکٹ کھیل رہے ہو لیکن آپ کو اللہ یاد ہے، آپ موبائل دیکھ رہے ہو لیکن آپ کو اللہ یاد ہے میں نے کچھ غلط نہیں دیکھنا، آپ نے شادی کی ہے لیکن بیوی پہ ظلم نہیں کرنا کیونکہ آپ کو اللہ یاد ہے۔ ہر کام کا میرے بھائی کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے اس مقصد کو یاد رکھنا یہ اللہ پہ توجہ ہوتی ہے، اس کو بھول جانا، غافل ہو جانا، یہ میرے بھائی اصل میں گناہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اولاد اور مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ کیوں؟ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ کتنا عام لفظ ہے ہمارے معاشرے میں، فتنہ۔ فتنہ فتنہ ہر اس شے کو کہتے ہیں جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے، اس کا نام ہے فتنہ۔ اب وہ بیوی ہو، وہ ماں ہو، وہ باپ ہو، باپ کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھ رہا ایک بندہ کیونکہ ابا کہتا ہے تو مولوی ہو جائے گا، باپ فتنہ ہے اس لمحے کے اندر، وہ والد کیا ہے؟ فتنہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا کر رہا ہے؟ اس کو دور لے کے جا رہا ہے، وہ اللہ کی ذات سے کیا کر رہا ہے؟ دور لے کے جا رہا ہے۔ ایسے ہی ماں ہے، بیوی، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اموالکم و اولادکم، اس سے بچنا کیونکہ یہ تمہیں غافل کر دیتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ سامنا اللہ کے بعد انسان کس سے ہوتا ہے؟ مال سے اور فیملی سے۔ اور کہیں یہ تمہیں بھلا نہ دیں کہ فیملی کا اصل مقصد کیا تھا، یہ تمہیں بھلا نہ دیں مال کمانے کا اصل مقصد کیا تھا، بچ کے رہنا۔ فتنے کے بارے میں میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ حدیث اتنی میرے بھائی خطرناک حدیث، اللہ کی قسم ڈر لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک چھت پہ کھڑے ہوئے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اے میرے صحابہ، کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ ایسا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں فتنے، یعنی فتنوں کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ جو آپ کو اللہ کی یاد سے کیا کر دیں؟ غافل، ان کی بات ہو رہی ہے۔ میں تمہارے گھروں میں ایسے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ بارش سے کوئی بچ سکتا ہے؟ بولے بھائی اگر ٹاؤن شپ کے اندر بارش ہو رہی ہے تو کیا کوئی گھر بچے گا؟ بولے بھائی کوئی بچے گا؟
مسجد پہ بھی بارش آئے گی کہ نہیں؟ مندر پہ بھی بارش آئے گی، گرجے پہ بھی بارش آئے گی، امیر کے گھر میں بارش آئے گی، بدماش کے گھر میں بارش آئے گی، ولی کے گھر میں بارش آئے گی۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں ابو بکر آپ کے گھر پہ بھی فتنہ گرے گا، عمر آپ کے گھر پہ بھی فتنہ گرے گا، ہر ایک کے گھر میں فتنہ گرے گا، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کیا کر رہا ہے؟ خبردار کر رہا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے اتنی شدت کے ہوں گے، صرف جو جھانکے گا نا اس میں وہ بھی پڑ جائے گا بیچ میں۔ یعنی ابھی اپنانے کی نیت سے نہیں، آپ نے کہا میں ویڈیو دیکھوں تو صحیح ذرا، شیعہ ہو گیا، میں ویڈیو دیکھوں تو صحیح ذرا صحابہ کے خلاف گستاخی میں پڑ گیا، میں ویڈیو دیکھوں تو صحیح ذرا پاکستان کو گالیاں دینے لگ گیا، میں ویڈیو دیکھوں تو صحیح ذرا اسلام کے بارے میں شک میں پڑ گیا۔ صرف اس نے کیا چاہا تھا؟ میں دیکھوں تو صحیح۔ کیا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنے خوشنما فتنے ہوں گے، صرف دیکھنے کی وجہ سے انسان کیا کرے؟ پورن انڈسٹری میں گھس جائے گا، ننگی فلمیں دیکھنا شروع کر دے گا، کیونکہ اس کو لگا یہ تو صرف ایک کلک ہے، لیکن کلک پڑے گی اور ایک اور دنیا کھل جاتی ہے، اور اس کے اندر جا کے انسان کیا کرتا ہے؟ ظاہری بات ہے پھر اس کو یاد ہی نہیں رہتا میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ قیامت سے کم قریب تھے، ہم زیادہ قریب ہیں۔ اگر رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں اور قیامت ایسے آئے ہیں، اندازہ کریں آپ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اور قیامت ایسے آئے ہیں، اتنے قریب ہیں، تو 1400 سال بعد ہم کتنے قریب ہوں گے؟ تو قیامت جتنی قریب آتی ہے نا میرے بھائی، فتنے اتنے بڑھ جاتے ہیں، آپ کی توجہ کو کھینچنے کے ذرائع اتنے کیا ہوتے ہیں میرے بھائی؟ وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی اس میں سب سے بڑا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ ظاہری سی بات ہے جو نوجوان کو مت مار دی اس نے، وہ میڈیا ہے۔ وہ کیا ہے میرے بھائی؟ سارے بولیں میڈیا۔ وہ صرف موبائل نہیں ہے، وہ میڈیا ہے۔ اس وقت پاکستان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ آپ کی نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے میری ہے، وہ میڈیا کی ہے۔ آپ نے کوئی خبر دیکھی ہے، کوئی ٹی وی دیکھا ہے، کوئی پروگرام دیکھا ہے، ادھر سے آپ کی رائے بنی ہوئی کہ پاکستان کے بارے میں میری کیا رائے ہے، ماں باپ کے بارے میں میری کیا رائے ہے، ملک کے بارے میں، قوم کے بارے میں، فلسطین، کسی بھی شے کے بارے میں آپ کی ساری رائے کہاں سے آ رہی ہے؟ ٹی وی سے آ رہی ہے۔ اب یہ سنیے گا، لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار جواد بھائی کو طریقہ بتائیں موبائل چھوڑ دیں، طریقہ بتائیں انٹرنیٹ چھوڑ دیں۔ بھائی جان جس وقت آپ نے موبائل لیا اور اس کے اندر انٹرنیٹ آ جاتا ہے نا، اس پوری انڈسٹری کا صرف ایک کام ہے کہ ہم وہ طریقہ اپنائیں گے کہ آپ آن لائن رہیں، آپ یہاں سے نہ ہٹ سکیں۔ انہوں نے خربوں ڈالر خرچ صرف اس کام کے لیے کیا کہ آپ انٹرنیٹ پہ رہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اتنا زیادہ گند پیدا کر دیا ہے کہ انسان موبائل کو چھوڑ ہی نہیں پاتا، کیونکہ جتنا زیادہ آپ اس کے اوپر رہیں گے اتنا زیادہ ان کی چیزیں بکتی ہیں، اتنا زیادہ ان کا کاروبار ہوتا ہے میرے بھائی۔ جتنا آپ کم ظاہری بات ہے اس کو دیکھیں گے، ظاہری سی بات ہے ان کے کاروبار، ان کا پیسہ اتنا کم ہو جائے گا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات بنیادی طور پہ آپ میڈیا کے بارے میں دیکھیں کہ جب سے میڈیا پیدا ہوا ہے میرے بھائی، خاص طور پہ سوشل میڈیا، یہ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، 70% ڈپریشن کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ 70% ڈپریشن کے اندر لوگ جو ہے نا وہ زیادہ مبتلا ہو، خاص طور پہ ہمارا نوجوان۔ کیوں میرے بھائی؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ ویڈیو دیکھ کے موازنے کرتا ہے، جو بھی ویڈیو دیکھتا ہے اس کے ساتھ اپنی ذات کیا کرتا ہے؟ میں بھی ایسا کرنا چاہتا تھا لیکن میں کر نہیں سکا، پھر وہ حسد کا شکار ہوتا ہے، اور حسد کی وجہ سے میرے بھائی وہ کہتا ہے جلنے لگتا ہے، اور اس کو اپنی زندگی گندی لگنے لگتی ہے، حالانکہ اس کے پاس پیسہ بھی ہے، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دوسروں سے موازنہ بہت زیادہ کرتا ہے۔ یہ تاریخ میں پہلے نہیں تھا۔ پہلے آپ ایک علاقے میں محلے میں رہتے تھے، زیادہ تر ایک دو شامہ دا منڈا ہے، کوئی چودھری دا منڈا ہے، بس اس کے ساتھ آپ موازنہ کرتے تھے۔ یہاں پہ تو میرے پاس ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ آپ موازنہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے ایک اور کمال چیز یہ ہے، ایک شیخ نے بڑی پیاری بات کی، جو خواب ہوتے ہیں نا اچھے خواب، یہ ایمان والوں کے لیے بشارت ہوتے ہیں۔ وجہ یہ حدیث بھی ہے رسول اللہ کی، کیونکہ میرے بھائی جو انسان اپنی حقیقت میں حاصل نہیں کر پاتا نا، وہ خواب میں دیکھنے کی وجہ سے تھوڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ صبح جب اٹھتا ہے تو تھوڑا اچھا محسوس کرتا ہے، کیونکہ خواب میں کم از کم اس نے فلسطین کو آزاد ہوتے دیکھ لیا ہے، خواب میں اس نے پاکستان کے بڑے بڑے چوروں کو پھانسی پہ لٹکتا ہوا دیکھ لیا ہے، خواب کے اندر اس نے اپنی ماں کو حج کرا لیا جو اس کی حسرت ہے۔ جو سب صبح اٹھتا ہے تو اس کو تھوڑا سا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ یہ جو جگہ ہے نا میرے بھائی، یہ آپ کو بہت زیادہ خواب دکھاتی ہے۔ پہلے خواب ہم صرف سو کے دیکھتے تھے، اب ہم جاگ کے بھی خواب دیکھ سکتے ہیں۔ جو آپ کی حسرتیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان ویڈیو کے ذریعے آپ کو دکھاتے ہیں، اور کمال چیزیں وہ ختم نہیں ہوتی۔ جو فیس بک شروع ہوئی تھی نا میرے بھائی، تھوڑا سا آپ دیکھتے رہیں فیس بک ختم ہو جاتی ہے، یعنی ادھر بند ہو جاتی ہے۔ اب آپ چاہے سارا دن رات لگے رہیں، ویڈیوز ختم نہیں ہوتی ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ایک ویڈیو آئے گی جو مجھے مزہ دکھائے گی، کوئی ایک ویڈیو آئے گا جس میں مجھے اچھا لگے گا، کوئی ایک ویڈیو آئے گا جس کی میری حسرت پوری ہوگی، جس کی وجہ سے انسان نشے کا شکار ہو جاتا ہے اور دیکھتا چلا جاتا ہے، دیکھتا چلا جاتا ہے، دیکھتا چلا جاتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ میں یہ گورے کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی، مسلمانوں کی نہیں۔ فوکس، توجہ کرنے کی جو خاصیت ہے وہ ہم کھو چکے ہیں۔
یقین جانے میرے بھائی اثر پتہ کیوں نہیں ہوتا دروس کا بہت ساری جگہوں کے اوپر؟ جس جگہ پہ توجہ زیادہ ہوتی ہے اثر زیادہ ہوتا ہے، جس جگہ پہ توجہ کم ہوتی ہے اثر بھی کم ہوتا ہے۔ نوجوانوں سے بات کریں اثر آپ کو کم نظر آتا ہے، آپ بوڑھوں سے بات کریں میرے بھائی آپ کو اثر زیادہ نظر آئے گا، آپ کر کے دیکھ لیں۔ اس کی ایک وجہ میرے بھائی نوجوان اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، اور یہ سائنس بتا رہی ہے، یہ سنیے گا میرے بھائی، سائنس یہ بات بتا رہی ہے کہ انسان کا جو فوکس ہے، کسی چیز پہ توجہ کرنے کی جو طاقت ہے صرف 8 سیکنڈ کی رہ گئی ہے۔ بولو بھائی کتنی؟ بولے بھائی کتنا؟ یعنی آپ صرف اللہ سوچتے رہیں ذہن میں صرف اللہ سوچنا ہے، 8 سیکنڈ سے زائد ایک ایوریج بندہ نہیں سوچ سکتا، خصوصاً جب موبائل استعمال کرتا ہے۔ اور جو گولڈ فش ہے نا، وہ جو ایک مچھلی ہوتی ہے میرے بھائی، اس کی پتہ کتنی ہے؟ 9 سیکنڈ ہے۔ وہ جو مچھلی ہے میرے بھائی اس کی توجہ کی طاقت 9 سیکنڈ ہے، اور جو عام انسان ہے جو میڈیا استعمال کرے اس کی 8 سیکنڈ توجہ رہ گئی۔ انا للہ۔ اس لیے جو نوجوان میری بات زیادہ سمجھیں گے، اب کو 3 گھنٹے والی ویڈیو نہیں دیکھتا، اب فلمیں بھی میرے بھائی 4 گھنٹے کی نہیں ہوتی ہیں، 1.5 گھنٹے کی ہوتی ہے، اور کرتے کرتے کہتے ٹک ٹاک آ گیا جہاں پہ صرف 10 سیکنڈ کی ویڈیو ہوتی ہے، 5 سیکنڈ کی ویڈیو ہوتی ہے، کیونکہ انسان زیادہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہا، وہ توجہ ہی نہیں کر پاتا۔ آپ جیسی تھوڑی لمبی بات کرنے لگ جاتے ہیں لوگ گھڑی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، میں نے بھاگنا ہے یہاں سے، میں نے نکلنا ہے یہاں سے، کیونکہ اس کے لیے توجہ کرنی پڑتی ہے بات کو سمجھنے کے لیے، اور یہ توجہ کی طاقت اس میڈیا نے ہم سے چھین لی ہے۔ حل کیا ہے؟ آخری بات ہے میرے بھائی، خاموشی سب سے بڑا حل ہے میرے بھائی۔ وہ کیا ہے؟ سارے بھائی بولیں کیا ہے؟ بھائی ایک دفعہ سارے بھائی بولیں کیا ہے؟ جب آپ بولتے ہیں تو وہ بات زیادہ یاد رہتے ہیں، یاد رکھیں، اس لیے میں کہتا ہوں بھائی ایک دفعہ بولیں سارے کیا ہے؟ اندر اور باہر خاموش رہنا، اندر اور باہر کیا کرنا؟ خاموش رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ پہ ایمان ہے تمہارا اور آخرت پہ ایمان ہے، اچھی بات کرو یا خاموش رہو۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے خاموش رہنا، اس کا مطلب ہے خاموش جگہ پہ رہنا جہاں پہ شور نہیں ہے۔ اب ایک دھیان سے بات سنیے گا، میں بول رہا ہوں اور یہاں سے ایک باجا پاں پاں کر رہا ہے، اب آپ کو میری آواز آسانی سے سمجھ آئے گی مشکل سے؟ بولیں بھائی۔ ایک اور باجا آ گیا، اب میرے بھائی زیادہ مشکل ہوگی کہ زیادہ آسانی ہوگی؟ 5 باجے ہو گئے ہیں، 50 ہو گئے ہیں، 100 ہو گئے ہیں، تقریباً ناممکن ہے اب آپ میری آواز کو بولیں بھائی، کیونکہ شور بہت زیادہ ہے۔ کس چیز کا شور بہت زیادہ ہے میرے بھائی؟ اگر آپ ایک فیملی کے اندر لوگ آپ کو نظر آ رہے تو اماں کو دیکھ کے بھی کچھ آپ سوچ رہے ہیں، اماں کو ابے کو دیکھ کے سوچ رہے ہیں، بہن کو دیکھ کے سوچ رہے ہیں، بھائی کو دیکھ، آپ کو ایک ایسی جگہ کی ضرورت ہے جہاں پہ بالکل شور نہیں ہونا چاہیے، باہر بھی اور اندر بھی، نہ موبائل کے ساتھ ہیں نہ ٹی وی کے ساتھ ہیں، کچھ نہیں ہے، بس خاموش بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میرے بھائی، اللہ کی قسم تجربے کیے ہیں، مسلمان لڑکوں پہ، دینی گھرانوں کے لڑکوں پہ تجربہ کیا ہے، 5 منٹ سے زیادہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے، کر کے دیکھ لو آپ۔ خصوصاً وہ لوگ جو موبائل استعمال کرتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، 5 منٹ سے زیادہ وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی، غفلت کا شکار اس انتہا پہ ہو گیا، انہیں ہر وقت کوئی چیز چاہیے۔ خاموشی ان کو حقیقت دکھاتی ہے اور وہ حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر کو نصیحت کر رہے ہیں، یا ابو ذر لمبی خاموشی اختیار کرو، لمبی خاموشی شیطان کو دور کر دے گی اور دین کے احکامات پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اب حدیث دیکھو، لمبی خاموشی اختیار کرو، شیطان سے دور ہونا آسان ہو جائے گا اور دین پہ عمل کرنا کیا ہوگا میرے بھائی؟ آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ابو ذر کو سنن بہقی کے اندر رسول اللہ نصیحت فرما رہے ہیں۔ دوسری بات میرے بھائی وہ ذکر ہے، وہ سارے بھائی بولیں کیا ہے؟ اچھا، ہم نے ذکر جب بھی آتا ہے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اللہ یا دین کی بات آتی ہے۔ بھائی ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، مال 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 مال، یہ ذکر ہے، یہ مال کا ذکر ہے۔ اب آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی ایسے بندے کو جو ایسے ایسے کر رہا ہو، مال 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 مال؟ دیکھا ہے بھائی کبھی؟ بولو بھائی کبھی دیکھا ہے؟ اور بولو نا یار، بل کتنا آ گیا بجلی کا؟ مال۔ ٹماٹر مہنگا ہو گیا؟ مال۔ بجلی مہنگی ہوگی؟ مال۔ آٹا مہنگا ہوگا؟ مال۔ بچوں کی فیس؟ مال۔ گھر کا کرایہ؟ مال۔ ہر وقت کیا یاد کر رہا ہے؟ مال 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 مال۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو جو چیز جتنی یاد کی جاتی ہے وہ اتنی زیادہ بڑی حقیقت بن جاتی ہے آپ کی زندگی میں۔ اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو، اللہ اکبر، کیونکہ اللہ کا ذکر سب سے کیا ہے؟ بڑا ہے، مال سے بڑا ہے، بیوی سے بڑا ہے، بچوں سے بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی بڑا ذکر کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ نبی بھی اگر نبی ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اس لیے میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی حدیث ارشاد فرمائی، آپ نے صحابہ سے کہا، یا اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں خزانے چاندی اور سونے سے بھی افضل شے نہ بتاؤں، جہاد سے افضل شے نہ بتاؤں، الا یہ کہ بندہ شہید ہو جائے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر۔
تو میرے بھائی مراقبہ کرنا جاری بات ہے، جب تنہا ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں تو کرنا کیا ہے؟ سوچنا میرے بھائی کیا پایا اور کیا کھویا۔ میں صرف آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، لڑکا نوجوان رات کو نیند نہیں آ رہی، سنیے گا ذرا اس کا مسئلہ سنیے گا، کتنی عمر ہے اس کی؟ 18 سال، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، میرا سونے کا دل نہیں کر رہا ہے، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، بہت چڑچڑاپن ہے۔ میں نے کہا یار ایک دفعہ گھر آؤ بات کرتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ بیٹھے ہیں اور واپس اس نیت سے گیا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہوگا۔ کیا مسئلہ تھا آپ سنیے گا، میں نے فلاں لڑکی سے شادی کرنی ہے، میرے امی ابو راضی ہیں، لیکن مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے، یعنی سیلری کتنی چاہیے بھائی کم از کم؟ بولے بھائی کم از کم کتنی سیلری چاہیے؟ 2 لاکھ۔ میں نے کہا 2 لاکھ کیوں چاہیے، لاکھ کیوں نہیں چاہیے؟ صرف ایک سوال کیا ہے، بھائی 2 لاکھ کیوں چاہیے، لاکھ کیوں نہیں چاہیے؟ اب اس کا جواب سننا، بھائی 2 لاکھ زیادہ ہوتے ہیں، 2 لاکھ کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ ہوتا ہے، بس یہ جواب ہے تیرا بھائی۔ سوال 2 لاکھ کے تجھے یہ مجھے سر جواب ہے کہ میری بیوی کا یہ خرچہ ہے، سمجھ رہے ہیں، گھر کا اتنا کرایہ ہے، بجلی کا اتنا بل ہے، کھانے کا اتنا بل ہے، اس لیے مجھے 2 لاکھ چاہیے، اور تو کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ 2 لاکھ چاہیے، کیونکہ 2 لاکھ زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی شادی تو تمہارے گھر کے مطابق، تمہارے ماحول کے مطابق 50,000 میں بھی ہو سکتی ہے۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ ہم نے اس ساری چیزوں کے اوپر بات کی، آپ سمجھ رہے ہیں، اور بات کرنے کے بعد اس کو لگا ہاں یار اتنے پیسے تو میں کما سکتا ہوں۔ تو میں کہا پھر مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہاں یہ تو میں کل کر سکتا ہوں شادی، تو اب نیند بھی آ رہی۔ یہ صرف اس نے کیا کیا ہے؟ سوچا ہے تھوڑی دیر کے لیے یار۔ تو آپ نے جب تنہا ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے تھوڑا سا، بس، اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ وہ سوچنے کی وجہ سے انسان کو احساس ہوتا ہے مجھے زندگی میں اصل چیز کیا چاہیے۔ آپ نے کاروبار کیا تھا آزادی کے لیے اور سکون کے لیے، اور یہ سکون ہی برباد ہو گیا کہ دوائیاں کھا کے زندگی گزار رہے ہو۔ ایک دفعہ 3-4 دن کی چھٹی لو، خاموش ہو جاؤ، شور سے دور چلے جاؤ اور سوچو کاروبار تم نے کیوں شروع کیا تھا۔ مت ماری گیا تیری نہ دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ بیوی کا، نہ بچوں کا۔ کیا اس لیے تو نے کاروبار کیا تھا؟ وہ کیا کہے گا؟ نہیں اس لیے تو نہیں کیا تھا۔ تو واپس آنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ خاموش ہونا پڑتا ہے، اور اللہ کو یاد کر کے میرے بھائی دوبارہ سے اپنے وعدوں کا اعادہ کرنا پڑتا ہے۔ تیسری بات میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماع، جماعت کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، تمہیں غافل ہونے نہیں دیں گے۔ جیسے ہی تم مسجد سے غائب ہوگے وہ تمہارے گھر آ جائیں گے، بھائی تم مسجد نہیں آئے۔ جیسے ہی تم کو خراب کام کرنے لگو وہ تمہیں کہیں گے یار جواد بھائی حیا کرو یار، یہ کیا کر رہے ہو آپ، اللہ کا خوف کریں۔ کوئی نہ کوئی آپ کو روکنے والا ہوتا ہے میرے بھائی، اور وہ کون ہوتی ہے؟ اچھی جماعت ہوتی ہے۔ چوتھی بات، موت کو کثرت سے یاد کریں۔ جو موت کو یاد رکھتا ہے ظاہری سی بات ہے وہ کیسے غافل ہو سکتا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ قبرستان جائیں، اور قبرستان جانے کے بعد جنازوں کے اندر شریک ہوا کریں۔ آخر میں میرے بھائی دیکھیں لالٹین ہوتی ہے نا، آخر میں ساری بات کا خلاصہ کرنے کے لیے، جن نوجوانوں کو تو آج کے دور میں تو لالٹین ہوتی نہیں ہے، لالٹین کیا ہوتی تھی میرے بھائی؟ ایک موم بتی ٹائپ چیز ہے، روشنی ہے، اور اس کے آس پاس کیا ہوتا ہے؟ شیشہ ہے۔ تو شیشہ کیا ہوتا تھا؟ شفاف ہے، جس کی وجہ سے باہر کی روشنی اندر بھی جا سکتی ہے اور اندر کی روشنی باہر آ رہی ہے۔ لیکن تھوڑی دن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر دھواں آ جاتا ہے۔ وہ جو دھواں ہوتا ہے اس کی وجہ سے اب باہر کی روشنی اندر نہیں جا رہی اور اندر کی روشنی، بولیں بھائی یہ جو دھواں ہے نا یہ غفلت ہے۔ وہ روشنی اللہ نے جو آپ کے اندر ایمان کی صورت میں رکھی ہوئی ہے، اور یہ جو اوپر دھواں ہے یہ کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ یہ غفلت ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب آپ کو حدیث سمجھ آئے گی، جب انسان گناہ کرتا ہے دل پہ کیا لگتا ہے؟ سیاہ، بولے بھائی سیاہ، لالٹین کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، سارا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ توبہ کرتا ہے جس کی وجہ دل کی کیا ہو جاتی ہے؟ صفائی ہو جاتی ہے۔ تو لالٹین جنہوں نے رکھی ہوتی تھی وہ ہر ہفتے کے بعد اس کو نکال کے شیشے کو کیا کرتے تھے؟ اس کو صاف کر کے دوبارہ اندر لگا دیتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اصل میں پورے کا پورا غفلت کا تصور ہے اسلام کے اندر، کہ ہر تھوڑے دن کے بعد انسان کیا ہوتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے۔ وہ بیوی سے جب ایسی لڑائی کرتا میں نے تمہیں طلاق دینی ہے، حالانکہ کل محبت کی باتیں کر رہے تھے، غافل ہو گیا ہے۔ وہ اپنے بچے کو اپنا سب سے بڑا دشمن ماننے لگ گیا ہے، حالانکہ کل اپنے بچے کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ یہ غافل ہو گیا کہ بچہ مجھے کیوں چاہیے تھا، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا۔ بچہ بھول گیا کہ مجھے باپ کی عزت کرنی تھی کیونکہ میں باپ کی انگلی پکڑ کے چلنے والا تھا۔ یہ غافل ہو گیا ہے، اندھیرا آ گیا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ خاموشی اختیار کرنی ہے، علیحدہ ہونا ہے۔ یہی میرے بھائی دروس کا مقصد ہوتا ہے، یہی اس مسجد میں علیحدہ ہونے کا مقصد ہوتا ہے، یہی بار بار دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے پاس آنے کا مقصد ہے۔ تھوڑی دیر کیا کرو؟ سوچ بچار کرنے کے قابل ہو سکو، اور وہ آج کی جنریشن سے ختم ہو گئی ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ سوچی پہ آتے نہیں بھائی، سوچی پہ آتے بندہ جی گیا، مرا نہیں۔ معاشرہ کہہ رہا سوچی پہ آ بندہ گیا، اللہ کہہ رہا سوچی پہ آ بندہ پار ہو گیا، جنتی ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کیا، سوچ بچار کی، وہ کیا ہو گیا؟ وہ جنتی ہو گیا، وہ مرا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے میرے بھائی اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے محفوظ رکھے۔ اللہ اس غفلت کے دور کے اندر ہمیں اپنی توجہ حلال پہ، اللہ کی اس کی رضا کے اوپر مرکوز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ
جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں، 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔